تر امام احمد رضا خاں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 247 247 حدیث نمبر 3391 3391۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ تو جب بھی جہاں ہم بیٹھیں اللہ اس کے رسول کا ذکر پہلے کریں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رضا جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں 14ویں صدی کے مجدد، مفتی، حافظ، بہت بڑے عالم، مجتہد فی المسائل اور پیر طریقت اور باعث برکت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے 25 صفر المظفر، اور ٹائم تھا 2:38 ہند کے ٹائم کے مطابق جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جمعے کا دن تھا اور مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، اس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اعلی حضرت غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا اور یہ بھی سنا کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ اعلی حضرت غریبوں کا احترام بھی بہت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بڑی شفقت کرتے تھے، ان پر بڑی عنایت فرماتے تھے۔ چنانچہ اس رسالے میں، اس کا نام تکبر ہے، اعلی حضرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ حیات اعلی حضرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک صاحب وہ اعلی حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور اعلی حضرت بھی کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ اعلی حضرت ان صاحب کے ہاں تشریف لے گئے تو محلے کا ایک غریب شخص وہ اس وقت حاضر ہوا، اور صحن میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس میں بڑے وہ لجاتے ہوئے جھجکتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ جو صاحب خانہ تھے وہ بڑے کڑوے تیور کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے، کیڑی ترچھی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی شرم کے مارے سر جھکا کے اٹھ کے چلا گیا۔ اب اعلی حضرت یہ معاملہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو اعلی حضرت کو اس پر رنج پہنچا کہ اس گھر والے نے اس غریب کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ اچھا، تو کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب جو اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے اسے اپنی چارپائی پر جگہ دی۔ اب وہ شخص آ کے بیٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک حجام جو اعلی حضرت کا خط بنانے آیا تھا وہ حاضر ہوا۔ اب بعض لوگ جو نا خط اس کو کہتے ہیں داڑھی چھوٹی کرنے کو، استغفر اللہ، یہ خط نہیں ہوتا بھائی، یہ تو کچھ اور ہی، داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعلی حضرت نے بھی اس کو سنت لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، پورا رسالہ لکھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سنت ہے۔ ائمہ کا اقوال بھی یہی ہیں، صحابہ سے یہ ثابت کیا ہے۔ اور خط یہ ہوتا ہے کہ سینے کے اور گلے کے بال مل جاتے ہیں تو مستحب ہے کہ گلے کے بال دور کر دیے جائیں۔ یہاں داڑھی ایک مشت بڑھ گئی ہے تو جو زیادہ ہے اس کو کاٹ لیں۔ آپ دیکھیں کہ داڑھی ایک مشت بڑھ گئی، اب جو مٹھی سے باہر اس کو کاٹ سکتے ہیں،
اور دائیں طرف سے بھی بال لے سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی لے سکتے ہیں، جو مٹھی سے باہر ہو جائیں، ایک مشت سے زیادہ ہو جائیں، ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اعلی حضرت کا وہ حجام جو خط بنانے کے لیے حاضر ہوا تھا، اب وہ آ کر سوچتا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں۔ اعلی حضرت کے ساتھ وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاں اعلی حضرت جایا کرتے تھے۔ اب وہ حجام آ کر سوچ رہا ہے تو اعلی حضرت نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں، اور اس صاحب کے برابر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا کہ یہاں آگے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حجام آگے بیٹھا تو وہ شخص مغرور قسم کا تھا، وہ تو حیرت میں پڑ گیا کہ میرے ساتھ ایک حجام کو بٹھا دیا گیا۔ بڑا اس کو غصہ آیا اور وہ غصے میں اٹھ کر چل دیا، پھر کبھی بھی نہیں آیا۔ اور خلاف معمول ایک عرصہ گزرا، وہ نہیں آئے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے۔ پھر خود ہی فرمایا، ایسے شخص سے میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ کیسے شخص سے؟ جو مغرور ہے، تکبر کا شکار ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بھی ایک تکبر کی علامت بتائی گئی ہے کہ مریضوں کو حقیر جانا جائے، ان کے پاس بیٹھنے میں عار محسوس ہو، کیوں میں بیمار کے ساتھ بیٹھوں گا، میں معذور کے ساتھ بیٹھوں گا، یہ ہاتھ سے بیچارہ لنجا ہے، پاؤں لنگڑا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، یہ غریب آدمی ہے، ریڑھی والا ہے، فروٹ بیچتا ہے، پھیریاں لگاتا ہے، تو اب اس غریب آدمی کے ساتھ، مزدور کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا، یاد رکھیے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 612 پر لکھا کہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ایسے تھے ہمارے آقا اعلی حضرت کہ آپ عاجزی پسند تھے اور غریبوں پر بہت مہربان تھے، اور غریبوں سے محبت کرنا کیا ہے؟ سنت انبیاء۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت نصیب فرمائے۔ مالداروں کی عیادت تو لوگ کرنے جاتے ہیں، غریبوں کے پاس بھی جانا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اعلی حضرت کی کیا شان ہے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ یہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے۔ امیر علیہ سنت اعلی حضرت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت نے فرمایا نا، اقول، میں کہتا ہوں، فرماتے ہیں اعلی حضرت کے اقول پر ہماری عقول قربان۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، اقول الف سے میں کہتا ہوں، اور اقول عین سے عقل کی جمع، ہماری عقلیں قربان۔ اعلی حضرت سے امیر علیہ سنت بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اعلی حضرت کی منقبت وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، غوث اعظم کا جو ہے مت والا۔ اعلی حضرت غوث پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ اس پر گواہ ہے۔ اعلی حضرت نے غوث پاک کے ایسے ایسے القابات لکھے ہیں کہ مرحبا، بہت پیارے پیارے القابات اعلی حضرت نے غوث پاک کے لیے لکھے ہیں، اور غوث پاک کی شان میں کتنی منقبتیں لکھے ہیں، کتنے اشعار لکھے ہیں، الحمدللہ۔ اور غوث پاک کے آپ بہت متوالے ہیں، اور اللہ والے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر۔ کل کے رضا، اعلی حضرت کے قلم کی جو نب ہے نا، وہ خنجر ہے۔ کس کے لیے؟
آج بھی جس سے لرزا اہل شر، جو شرارتیں کرنے والے نا وہ آج بھی لرزتے ہیں اعلی حضرت کے قلم سے. بول بالا ہے اہل سنت کا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. پھر بریلی شریف جاؤں میں، برکتیں مرشدی کی پاؤں میں. امیر علیہ سنت نے بریلی شریف میں اعلی حضرت کے مزار پر انوار پر حاضری دی ہے، اور کس وارفتگی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ. سبحان اللہ. برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں. بریلی شریف میں آپ نے چپل نہیں پہنے، اور جب اعلی حضرت کے مزار پر عاشق اعلی حضرت امیر علیہ سنت حاضر ہوئے تو آپ اپنے وہ جھولی پھیلا کر اعلی حضرت جھولی بھر دو، اعلی حضرت جھولی بھر دو، اس طرح دیوانگی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. امیر علیہ سنت اعلی حضرت سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. تو بریلی شریف اس انداز سے آپ گئے تھے. غالباً 2 مرتبہ امیر علیہ سنت نے بریلی شریف میں اعلی حضرت کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی. اور پھر تمنا کا اظہار کر رہے ہیں. پھر بریلی شریف جاؤں میں، برکتیں مرشدی کی پاؤں میں، کر لوں روزے کا خوب نظارہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اور مکتے میں اللہ اکبر اعلی حضرت کی ہدایت بخشش نعتیہ کلام جو عاشق رسول بنانے والا کلام ہے، اس سے اپنی عقیدت کا اظہار امیر علیہ سنت نے فرمایا. سنیے اور ایمان پر کیجیے. مولا بہرے ہدایت بخشش، یا اللہ تجھے ہدایت بخشش کا واسطہ. ہدایت بخشش کا کیا مطلب ہے؟ بخشش کے باغات. اور امیر علیہ سنت نے اپنے نعتیہ کلام کا نام رکھا وسائل بخشش. اعلی حضرت سے محبت ہے نا، تو وہاں ہدایت کے بخشش، یہاں وسائل بخشش، بخشش کے باغات، اور یہاں بخشش کے وسیلے، وسائل، بخشش کے وسائل. سبحان اللہ. مولا بہرے ہدایت کے بخشش، بخش عطاری کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا. کون؟ امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اپنے پیر و مرشد سے محبت کیسی ہونی چاہیے، عقیدت کیسی ہونی چاہیے. اعلی حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ جو مشائخ ہیں، جو پیر ہیں، یہ نزعہ میں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں، میزان پر، پل صراط پر اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں. جو پیر کامل ہوتے ہیں، جو جامع شرائط ہیں، 4 شرائط جو اعلی حضرت نے لکھی، اس کے جامع. وہ استغفر اللہ وہ پیر نہیں ہے جو کہیں شریعت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. استغفر اللہ، شریعت کا انکار کرنا تو کفر ہے. شریعت کا انکار کرنے والے وہ پیر کیسے ہوں گے؟ وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا. پیر تو کیا بنے گا وہ؟ تو پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی اتباع کرتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو فاسق نہیں ہوتا، علل اعلان گناہ نہیں کرتا. پیر وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. جاہل اور یہ طرح طرح کے وہ شعبدے باز یہ پیر تھوڑی ہوتے ہیں. عورتوں سے بے پردہ ملنے والے پیر تھوڑی ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. تو بہرحال اعلی حضرت کی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ہمیں غریبوں کو حقیر جاننے کا اگر مرض لاحق ہے تو اعلی حضرت کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا مرض دور کر دے.
کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، کمتر نہیں جاننا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. آج 17 صفر المظفر شروع ہو گئی ہے اور امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر بھی میں چاہتا ہوں کہ کروں. اس میں کچھ ذکر خیر لکھا ہوا ہے امیر اہل سنت کی امی جان کا. بڑی غربت کے دن کاٹے اللہ کی اس نیک بندی نے اور اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کی. امیر اہل سنت فرماتے ہم نے جب آنکھ کھولی گھر کے اندر نمازوں والا ماحول دیکھا. گھر کے اندر وہ بادام پڑے جاتے تھے، ہمارے والدہ اور بھائی بہنیں ہم مل کر بیٹھ کر وہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. گھر میں مدنی ماحول. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پہلی درس کا بچے کی پہلی تربیت کرنے والی کون؟ ماں. ماں اگر دیندار ہوگی تو بچے بھی دیندار ہو جائیں گے. ماں کو نماز آتی ہوگی تو بچے نماز سیکھیں گے نا. ماں پردہ کرے گی تو بچے بھی انشاءاللہ، بچیاں ہوں گی بالخصوص، وہ پردہ سیکھیں گے. وہ امیر علیہ سنت کی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ فرائض واجبات پر عمل کرنے کا ذہن رکھتی تھی اور امیر علیہ سنت فرماتے چھوٹی عمر سے ہی ہم بہن بھائیوں کو آپ نماز کے لیے اٹھاتی تھیں، نماز فجر کے لیے. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی ہو. یہ کیا برکت تھی؟ یہ ماں کی تربیت تھی، ماں کی برکت تھی. دیکھیں کیسا اللہ کا ولی، کتنا دین کا بڑا مبلغ، دین کے کتنے عظیم مبلغ کو پروان چڑھایا ایک اللہ کی نیک بندی نے. اسلامی بہنیں بالخصوص پر غور کریں. اور بہت مشکل حالات تھے مگر آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت محنت مزدوریاں کر کے الحمدللہ گھر کے اندر گھر کے جو کام ہوتے ہیں گھر کے اندر یہ عورتیں پردے میں رہ کر جو کرتی ہیں وہ کر کے اپنی اولاد کی پرورش کی. اور جب امی جان کا انتقال ہوا تو امیر علیہ سنت نے، بھائی کا بھی انتقال ہوا تو بارگاہ رسالت میں فریاد کی، استغاثہ کیا. کھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ. میں ننھا تھا چلا والد. امیر علیہ سنت کے والد جب آپ 2 سال کے تھے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں چلی ماں یا رسول اللہ. نصیب طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے، بنے شام علم صبح بہاراں یا رسول اللہ. امیر علیہ سنت نے بڑا رقت انگیز یہ کلام لکھا اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال پر. اور دیکھیں یہ بھی عاشقان رسول کی ایک عادت ہوتی ہے نا، جب غم آتا ہے پریشانی آتی ہے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں. والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا شب جمعہ کو اور موت کے وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، استغفار کیا، اس کے بعد زبان بند ہوئی. اور جب غسل دے دیا گیا تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا تھا. اور جس جگہ پر آپ کی روح قبض ہوئی، جس زمین کے حصے پر، اس جگہ سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی. میرے آقا کی کیا شان ہے، میرے آقا کے غلاموں کی اتنی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. آقا کے صدقے میں. اور رات کے جس حصے میں انتقال ہوا وہاں اس وقت خاص طور پر خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا صدقہ ہے. بے شک اللہ کرے کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. فضل و کرم جس پہ بھی ہوا لب پہ مرتے دم کلمہ جاری ہوا جنت میں گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت کے صدقے میں امیر علیہ سنت کے والدہ ماجدہ پر رحمت ہو، ان کے درجات کی بلندی ہو، اور امیر علیہ سنت کی مادر مشفقہ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مہینہ آ گیا خوشتر امام احمد رضا خاں کا.